میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. اب تک لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ سوچا کہ بھئی اوزون لیئر پھٹ گئی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو آئس برگ ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، ارتھ کویکس آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. لیکن آپ یقین کریں اس کا ایک رخ اور بھی ہے. قیامت آ تو گئی ہے، ریلیجن کا کیا حل ہو گیا ہے؟ کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو اب اس وقت خالص ہو. ہر ریلیجن میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ہر ریلیجن. ہمارے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے اپنے ریلیجن میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. تبھی تو 72 فرقے بنے. ریلیجن کو ابھی تک جو قائم رکھا ہے وہ اولیاء اللہ نے رکھا ہے، صوفیاء اکرام نے رکھا ہے. انہوں نے محبتیں پھیلائی ہیں، نفرتوں کو ختم کیا ہے. اور یہ صوفی نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے. اور ویسٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. میں نہیں مانتا. اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام کو صوفیوں نے پھیلایا ہے. دیکھو نا، افغانستان سے کتنے لوگوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا، 800 سال حکومت کی. کیا اسلام پھیلایا انہوں نے؟ ایک بزرگ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب النواز، انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. صوفیوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. مولوی نے تو فرقے بنائے، اسلام کی خدمت مولوی نے نہیں کی. مولوی نے صرف اپنے پیٹ کی خدمت کی ہے اور فرقے بنائے ہیں. شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، انہی میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں لوگ. اور صوفی نے لوگوں کو اللہ تک پہنچایا ہے. ہم نے یہ بات، اس کا ہم نے پروپیگنڈا کیا. قیامت جو ہے 2026 میں ایک ایسی صورت میں آئے گی کہ ایک کومیٹ ہے جو آگے زمین سے ٹکرائے گا. لیکن حالات اور واقعات بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. اب جیسے آپ ہیں، آپ ٹکٹ خرید لیتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش جانے کا کہ بھائی میں 20 جون کو بنگلہ دیش یا پاکستان جاؤں گا. ٹکٹ بھی خرید لی ہے. اب اگر اچانک کوئی ایمرجنسی آپ کو آ گئی، آپ کہیں گے چلو یار 2-4 دن آگے بڑھا دیتا ہوں. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ویلڈ ریزن ہے آگے بڑھانے کا. جب تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہیں آ جائیں گے کیسے قیامت آئے گی؟ ایک حدیث میں یہ فرمایا بھی ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا اور امام مہدی نہیں آئے اس وقت تک تو اللہ آگے بڑھا دے. اب یہ بات نہیں معلوم کہ امام مہدی کے دوبارہ ظاہر ہونے میں دیری امام مہدی کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، یہ نہیں معلوم. آپ کو کیا لگتا ہے کس کی طرف سے ہوگی دیری؟ اللہ کی طرف سے؟ اچھا، انسانوں کی طرف سے. اس میں دم تو ہے، لیکن پھر اگر انسان سرکشی دکھائے گا، اللہ کے پیغام کی طرف انسان راغب نہیں ہوگا، تو کیا اللہ ان کا انتظار کرے گا کہ کب ان کا موڈ صحیح ہو؟ اللہ پھر انتظار کرے گا. مجھے آپ یہ بتائیے، عام انسان سے آپ کو کیا توقع ہوگی امام مہدی کو پہچاننے کے حوالے سے، جب وہ لوگ جو ذاکر قلبی بنے، سرکار کی 20 سال صحبت میں رہے، اس کے باوجود امام مہدی ماننے سے قاصر رہے. اچھا، اب سرکار نے جو فارمولا بتایا ہے کہ جس کے دل میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچانے گا، تو اگر اس فارمولے کو اپلائی کریں تو معلوم یہ ہوا کہ ان سب میں نور ہی نہیں تھا. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذاکر قلبی ہوں، نور ہو، اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچانے. یہ ممکن نہیں ہے نا، تو دھوکے میں رہے. اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں تک مشن کی بات ہے، فیض کی بات ہے، تو وہ تو چل رہا ہے. بھئی اگر دنیا کو امام مہدی کا انتظار ہے تو کیوں ہے؟ فیض کے لیے نا.
مطلب ہے نا اپنا. اور اللہ کو بھی امام مہدی سے کیا چاہیے؟ دنیا کو فیض ملے. وہ تو اگر سرکار یہ ان کو کہیں کہ بھئی جس مقصد کے لیے تو نے امام مہدی بھیجا ہے، فیض تو مل رہا ہے لوگوں کو، اب ہم جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن صرف ذکر چلانا ہی تو مقصد نہیں ہے. جو فیض امام مہدی سے ملنا ہے، ادنا ترین فیض، یہ تو تیاری ہے فیض لینے کی. ادنا ترین فیض جو امام مہدی سے ہے وہ ہے دیدار الہی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. ان کو بھی دیدار الہی کرنا ہے. 2000 سال انتظار کرتے رہے کہ امام مہدی آئیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اس میں ذات عطا ہوگا. پتہ نہیں اس میں ذات عطا ہوگا، نظروں سے ہی پہنچائیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے ان کو نظروں سے ہی آگے پہنچائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو مسجد میں بٹھا کے اللہ کرائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شان کے مطابق تخت پر جلوہ گر دیکھیں. کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے، اچھا بات سنیں، میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. یہ نئی بات سنیں. اب تک لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ سوچا کہ بھئی اوزون لیئر پھٹ گئی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو انٹارکٹیکا میں جو آئس برگ ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، ارتھ کویکس آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. لیکن آپ یقین کریں اس کا ایک رخ اور بھی ہے. اس کا جو دوسرا رخ ہے جو کائنات کو معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کائنات کا جو نیچرل انفراسٹرکچر ہے یہ اس کی جانب سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا اعلان ہے اور احتجاج ہے کہ جلد بھیجو ان کو، جلد بھیجو، جلد بھیجو. پہاڑ کہتے ہیں جلد بھیجو ورنہ ہم مار دیں گے انسانوں کو. سمندر بھی یہی کہتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے گریہ زاری ہے. اچھا اب حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو ابھی تو کتنے مسائل ہیں نا، پانی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. صاف پینے والا پانی، اس کے بہت مسائل بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہماری جو ہوا ہے، اس میں پولوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں آکسیجن کا جو لیول ہے، ریکوائرڈ اماؤنٹ آف آکسیجن انسان کو جو زندہ رہنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے چاہیے، اس سے نیچے ہو گیا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ انسانوں نے ہر چیز بگاڑ دی ہے. آرٹیفیشلی اب جو ہے چکن بنتا ہے، اسی طرح آرٹیفیشلی جو ہے نا یہ فروٹس بھی بناتے ہیں، ویجیٹیبل بھی بناتے ہیں، کیمیکلز اسپرے کر کے ہر چیز بگاڑ دی ہے. ہر چیز بگڑ گئی ہے. پروسیسڈ فوڈ ہو گیا ہے، سب بگڑ گیا ہے. لیکن حدیثوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو زمین و آسمان کے جو ریسورسز ہیں وہ اپنے آپٹیمم لیول پر آ جائیں گے. سمندر تھم جائیں گے، یہ ارتھ کویکس بند ہو جائیں گے، ہوا بالکل صاف ستھری اچھی ہو جائے گی، زمین خوب فصل اگائے گی، ہر جگہ ہریالی ہوگی، ہر آدمی جو ہے وہ صاحب ثروت ہوگا، کوئی غریب نہیں بچے گا. اتنی ہریالی ہوگی، جانور جو ہوں گے، اب یہ جو کچھ بھی پروسیس فوڈ یہ سب ختم ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول بی آرگینک. یہ سارا کا سارا جو ہوگا، ظاہر ہے کہ اس زمین میں جتنی پولوشن اور کرپشن انسان نے کرنی، انسان نے کچھ نہیں چھوڑا. انسان نے دین کو تباہ کیا، انسان نے دین میں کرپشن پیدا کیا، انسان نے اپنی سوسائٹیز میں کرپشن کیا، انسان نے اپنے عادات اور اطوار میں کرپشن کیا،
پالیٹکس میں گھسا انسان تو پالیٹکس میں کرپشن کیا، اللہ رسول کا دین کا نام استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، کبھی قومیت کا نعرہ لگایا اور انسانوں میں تقسیم کی، کبھی ہندو مسلم کے فسادات کرائے، کبھی سکھوں کو مارا، کبھی یہودیوں کو مارا، ہولوکاسٹ ہوا، کتنے ملینز یہودیوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ اپنے یعنی نیئر پرفیکٹ اینڈ کی طرف جائے گا۔ The world will be filled with utter despair before Imam Mahdi علیہ الصلوۃ والسلام shows up۔ نا امیدی ہر چہرے پر نمایاں ہوگی، نا امیدی، کسی کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب مایوس ہو چکے ہوں، بس ہر آنکھ روئے گی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ کب آئیں گے، وہ کب۔ جب انسانوں نے رونا شروع کر دیا، اب روئیں گے تو وہی نا جن کے دل میں ایمان ہوگا، کافر اور منافق تو نہیں روئیں گے نا۔ Amra TV, the place to connect with God.